مختار کل جو ہوتا ہے اس کے خزانے کے اندر تو کبھی کمی آئی ہی نہیں۔ اللہ مختار کل ہے نا۔ اللہ کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلم کے اندر حدیث ہے کہ اگر سارے لوگ پہلے پچھلے جن اور انسان ایک میدان کے اندر جمع ہو جائیں، سب اکٹھے ہو جائیں، پھر اللہ تعالیٰ سے وہ اپنی تمنا کے مطابق ہر کوئی سوال کرے، اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اس کی تمنا کے مطابق دے تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کے خزانوں کے اندر ذرا سی بھی کمی نہ واقع ہو، مگر اتنا وہ سمجھانے کے لیے فرمایا کہ جو دیا ہے سب کو اس کی نسبت جو ہے نا اس کے ساتھ جو اللہ کے پاس ہے اس طرح ہوگی کہ اس طرح سمندر کے اندر کوئی اپنی انگلی تھوڑی سی ڈبو دے کے نکال لیتا ہے، جتنا انگلی کو لگا ہوا ہے نا پانی، یہ ہے جو سب کو دے دیا اللہ تعالیٰ نے اس کی تمنا کے مطابق۔ باقی سارا سمندر وہ اللہ کے پاس، یعنی خزانے، اب اس کی کیا نسبت ہے سمندر کے ساتھ، مطلب کہ اللہ کے خزانے کے اندر کبھی کمی نہیں آتی۔ یہ ہے مختار کل اللہ۔ تو یہ اللہ کے برابر جو ہے نا کرنا، یہ ان کو عموماً رہتا ہے انبیاء اولیاء کو، کہ اللہ کے جس طرح وہ اللہ کے جو کام ہیں وہ یہ کرتے ہیں، جس طرح کئی تو یہاں تک عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ بالکل فارغ ہے، اللہ کچھ بھی نہیں کرتا، یہاں تک کئی کہہ دیتے ہیں، پھر انہی کو پکارتے ہیں، انہی سے مانگتے ہیں۔ کئیوں کی یہ بھی عقیدہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روزی تقسیم کرتے ہیں پوری دنیا میں۔ کئی شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ کرتے ہیں، ان کے بارے میں شعر بھی بنائے ہوئے ہیں انہوں نے، خزانوں کے مالک ہیں وہی۔ یہ شرکیات ہیں، شرکیات۔ قرآن مجید سری جو ہے نا ان عقائد کی، فاسد عقائد کی تردید کرتا ہے۔ کتنی واضح آیت ہے۔ یہ مشرکین پرانے جو ہے نا جو غیر اللہ کو پکارا کرتے تھے، ان کے اندر بھی یہ تھا کہ جو نبی ہو، ایک تو وہ نوری مخلوق ہونا چاہیے، دوسرا صاحب تصرف ہونا چاہیے، تیسرا مختار کل ہونا چاہیے، اس طرح کے تصرفات رکھے پھر ہم مان لیں گے کہ وہ نبی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ تم یہ کہہ دو ان کو کہ میں یہ نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، اور نہ میں غیب جانتا ہوں، کیونکہ وہ یہ بھی رکھتے تھے کہ نبی جو ہوتا ہے وہ نوری مخلوق ہو، مختار کل ہو اور صاحب تصرف ہو اور غیب کا علم رکھتا ہو۔ یہ ان کا نظریہ تھا، ان کا رد کیا اس میں۔ اور یہ بلا اقول لکم انی ملک، یہ ملک جو ہے نا یہ نوری مخلوق ہے نا، تو وہ یہ کہتے تھے کہ یہ تو فرشتہ ہونا چاہیے تھا اگر نبی، یا کم از کم اس کے ساتھ کوئی آ جاتا، یہ فرشتہ اس کے ساتھ آ جاتا کوئی۔ یہ شروع میں بھی ہم پڑھائے ہیں اسی صورت کے شروع میں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ آپ یہ بھی کہہ دیں کہ ان اتبع الا ما یوحی الیہ، یہ کہ میں کہ جس طرح تمہیں حکم ہے وحی کی پیروی کا، مکلف ہو تمہیں اللہ کی طرف سے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، یعنی نماز پڑھنے کے پابند ہو، روزہ رکھنے کے پابند ہو، یا دوسرے احکام شرعیہ ان کے تم جس طرح مکلف ہو، اللہ نے مکلف بنایا ہے، تو مجھے بھی اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مکلف بنایا ہے کہ میں بھی پیروی کروں اس کی جو میری طرف وحی آتی ہے، اور تمہیں بھی اسی کا حکم ہے کہ تم اس وحی کی پیروی کرو۔ یہ ہے اصل، سمجھ لگی نا؟ یعنی خواہش کی پیروی نہیں بلکہ وحی کی پیروی، یہ وحی قرآنی ہو یا حدیثی ہو، اس کی پیروی کا حکم ہے۔ تو ایک دفعہ ہمارے شیخ حافظ عبد المنان نور پوری رحمہ اللہ، انہوں نے خطاب کیا تھا مرید کے میں اجتماع ہوتا تھا نا سالانہ، ان کو موضوع دیا گیا تھا حجیت حدیث، تو وہاں انہوں نے خطاب کیا تھا، اس میں اس آیت کو بنیاد بنایا تھا
ان اتبع الا ما یوحی الیہ، اس سے استدلال کیا تھا حدیث کے وحی ہونے پر، حدیث کے وحی ہونے پر۔ ویسے تو اور بھی دلائل ہیں اس کے کافی، قرآن پاک کے اندر ہی ہیں۔ قرآن میں آتا ہے وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب و حکمت نازل کی ہے۔ یہ حکمت بھی منزل من اللہ ہے۔ 7 جگہ ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے کتاب کے ساتھ حکمت کا ذکر کیا ہے، یعلمہم الکتاب والحکمہ، اس طرح کی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اہل علم بالتفسیر، یعنی قرآن کا علم رکھنے والے، قرآن کی تفسیر کا علم رکھنے والے مفسرین جن سے بھی میں ملا ہوں نا، سب نے یہ کہا ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے۔ الرسالہ کے اندر انہوں نے یہ لکھا ہے، اور تفسیر ابن کثیر میں بھی لکھا ہوا کئی تابعین کا قول، بعض صحابہ کا قول کہ حکمت سے مراد وہ سنت ہی لیتے تھے۔ اور تفسیر ابن جریر طبری، محمد بن جریر طبری، انہوں نے بھی اسی کو ترجیح دی ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے، کیونکہ کتاب کے مقابلہ میں ہے نا یہ۔ اور یہ آیت کریمہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، اس میں آیات اللہ کے مقابلے میں حکمت کا لفظ آیا ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ اس جگہ پر بھی حکمت سے مراد سنت ہے۔ آیات اللہ کو تلاوت کرنی ہے، قرآن کی آیتیں، اور حکمت کی تلاوت سے مراد انہوں نے یہ لیا النطق بالحکمہ، حدیث کے ساتھ نطق کرنا، حدیث یاد رکھنا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے 2 چیزوں کو یاد رکھنے کا، یاد کرنے کا، یاد رکھنے کا حکم دیا ہے۔ من بیانیہ ہے یہ، ما یتلا فی بیوتکن، یہ ما موصولہ ہے، اس میں ابہام ہوتا ہے۔ من آیات اللہ والحکمہ، یہ بیان ہے اس کا، یعنی 2 چیزوں کی تلاوت، ایک آیات اللہ اور دوسرا حکمت۔ حکمت سے مراد سنت ہے، سنت۔ یہ حجیت حدیث پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں نا، ان میں بھی اس پر، حکمت پر کافی بحث ہوتی ہے، یہ تفصیلی۔ حکمت سے مراد سنت۔ یہ خطبات ضیاء جو میری کتاب ہے نا، اس میں مفصل بحث ہے اس پر۔ یہ نبی کے جو منصب ہیں، 3 نبوت کے 3 منصب اللہ تعالیٰ نے ذکر کیے ہیں۔ پہلا ہے تلاوت آیات، دوسرا ہے تزکیہ نفس، تیسرا ہے تعلیم کتاب و حکمت۔ یہ یعلمہم الکتاب یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، یہ 3 منصب بیان کیے ہیں۔ یہ منکرین حدیث جو ہے نا، وہ انکار کر دیتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ بس تلاوت آیات یہ تھا منصب، قرآن نازل ہوتا تھا، آپ پڑھ کے سنا دیتے تھے، وہ خود ہی سمجھ لیتے تھے، چونکہ وہ عربی جانتے تھے۔ آج بھی جو عربی جانتا ہو تو خود سمجھ سکتا ہے، یہ پہلے آپ سن بھی چکے ہیں یہ اس کے بارے میں، کہ خود جو ہے نا بندہ ہر آیت کا مطلب نہیں سمجھ سکتا۔ کہ بعض صحابہ کرام انہوں نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی دفعہ سوالات کیے تھے، جب اشکالات کوئی ذہن میں آتا تھا کسی آیت کے بارے میں، توضیح چاہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ بہرحال حدیث اور قرآن دونوں ہی اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ ان اتبع الا ما یوحی الیہ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، آپ کہہ دیں کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ اعمی یہ ضد ہے بصیر کی، اور بصیر ضد ہے اعمی کی۔ یہ افلا تتفکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ یہ ایک سوال ہے، حل سوالیہ ہے نا، تو یہ استفہام جو ہے نا، یہ انکاری ہے، یعنی جواب اس کا یہ آئے گا کہ لا یستویان، لا یستویان، یہ جواب آئے گا اس کا، اس سوال کا، کہ برابر نہیں ہوتے، اندھا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوتے، کیونکہ ان کے درمیان تقابل ہے، تقابل، متقابلان جو ہوتی ہیں نا، ضدیں، ایک دوسرے کی جو ضد ہوتی ہے، ان میں تساوی نہیں ہوتی، تساوی۔
یہ منطق اگر پڑھی ہو نا تو اس میں لکھا ہوتا ہے تقابل کی 4 قسمیں، تقابل تناقض، تقابل تضاد، تقابل تضایف، تقابل عدم ملکہ، یہ 4 قسمیں ہیں۔ یہ جو مثال دیتے ہیں نا اما اور بصر یا اما اور بصیر، یہ تقابل عدم ملکہ کی مثال دیتے ہیں منطقی۔ یہ کتاب میں نے سب سے پہلے جو پڑھی تھی نا منطقی فارسی میں، وہ تھی کبرا، صغرا کبرا۔ کبرا کے اندر یہ باتیں لکھی ہوئی تھی، یہ بڑی کتابوں میں بھی ہے، ویسے وہ چھوٹا سا رسالہ تھا فارسی کے اندر، کبرا، صغرا کبرا۔ یہ سید شریف جرجانی کی کتاب ہے، یہ 3 لکھی تھی اس نے، ایک صغرا، ایک کبرا، ایک اوسط تھی، میرا خیال اوسط ہے۔ ایک کتاب اور بھی منطقی عربی میں ہے، اس کا نام ہے تسہیل المنطق۔ اس میں بھی ان کو عربی کے اندر کھول کے بیان کیا ہے، ان 4 کو واضح کر کے۔ تسہیل المنطق، اس کے مصنف ہیں شیخ عبد الکریم مراد، مدینہ میں رہتے تھے، یہ مدرس تھے جامعہ اسلامیہ کے اندر، شیخ عبد الکریم مراد، انہوں نے لکھی ہے یہ تسہیل المنطق۔ اس میں بھی یہ 4 پورے ایک صفحے کے اندر لکھی ہوئی ہیں مثالوں کے ساتھ، ان میں فرق بھی ہے۔ اب یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، یہ تقابل تناقض، تقابل تضاد، تناقض، تضاد، تضایف، تقابل تضایف، تقابل عدم ملکہ، یہ 4 ہیں نسبتیں۔ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، بِهِ جو ہے نا یہ ہی ضمیر قرآن کی طرف لوٹ رہی ہے، اس قرآن کے ساتھ، اس قرآن کے ذریعے، یہ معنی ہو جائے گا۔ ویسے اوپر یہ جو آیا نا اعمیٰ اور بصیر، یہ اعمیٰ سے مراد جو ہے نا باطل پرست ہے، یہ اس میں کفار بھی آ جائیں گے، مشرکین، منافقین، یہود و نصارہ، جو ابھی کسی باطل دین پر ہے نا وہ آ جائے گا اس کے اندر الاعمیٰ میں، اور البصیر جو ہے نا اس میں حق پرست آ جائے گا، حق پرست، توحید والا، جو سیدھے راستے پر چل رہا ہے، سیدھے راستے پر چلنے والا، صراط مستقیم پر جو گامزن ہے نا وہ آ جائے گا اس کے اندر، البصیر کے اندر، اور الاعمیٰ میں وہ سب ہی آ جائیں گے دوسرے باطل پرست، یا دوسرے لفظوں میں کافر اور مسلمان اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں، یا نیک اور بد بھی کہہ سکتے ہیں، نیک اور بد۔ یہ بعض علماء نے ویسے جاہل اور عالم مراد لیا ہے، جاہل اور عالم، عالم سے مراد اس جگہ پر جو ہے نا وہ عالم ہوگا جو یہ حق پرست ہے، عالم، حق پرست، عالم، کتاب و سنت والا، کتاب و سنت کی پیروی کرنے والا، یہ البصیر سے مراد۔ اور اعمیٰ سے وہ ہو جائے گا جو کتاب و سنت کو چھوڑ کے جو ہے نا کسی اور کی پیروی کرنے والا، یا حق کو چھوڑ کے باطل کے پیچھے لگنے والا، اسی کو جاہل کہا گیا ہے، جاہل۔ جاہل کے ویسے 2 معنی ہوتے ہیں، ایک جاہل جو ہے نا وہ ہوتا ہے یعنی جو علم نہ ہو جس کو، بھی عالم نہیں ہے، یہ نہیں ہے کہ وہ عامل بھی نہیں ہے، ایک جاہل یہ ہوتا ہے، یعنی ہے جاہل لیکن عامل ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، عمل بھی کرتا ہے، لیکن وہ جاہل ہے، یعنی عالم نہیں ہے، جس طرح عام لوگ ہوتے ہیں۔ ایک جاہل ہوتا ہے جہالت سے، بد عمل، یعنی اس کے اندر جہالات پائی جاتی ہیں، جہالت یعنی گناہ، ہر گناہ کو جہالت کہا جاتا ہے، ہر گناہ کو جہالت کہا جاتا ہے۔ کہ حلم کی ضد بھی ہوتی ہے جہل، اس سے بھی ایک جاہل ہوتا ہے، حلم کی ضد، یعنی اس کی علم اس کی ضد نہیں ہوتی، حلم اس کی ضد ہے جہل کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو حلیم نہیں ہے، حلیم نہیں ہے، حلیم طبع نہیں ہے، یعنی اس کے اندر جہالتیں ہیں کہ وہ
مثلاً ظلم زیادتی کرتا ہے کسی پر، چڑھائی کر دیتا ہے، کسی کی چھوٹی سی غلطی پر بہت زیادہ سزا دے دیتا ہے، اس پر چڑھائی کر دیتا ہے، اس کو بھی جاہل کہا جاتا ہے۔ جاہل جلدی ہی طیش کے اندر آ جاتا ہے، غصے میں آ جاتا ہے، سمجھ لگی نا؟ اس طرح بھی اس کو بھی جہالت کہتے ہیں۔ مثلاً کسی کوئی کہہ دیتا ہے کہ ہمیں اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے، یا ہماری طرف اگر کسی نے میلی آنکھ سے دیکھا تو ہم اس کی آنکھ نکال دیں گے، یہ جہالت کی باتیں ہیں۔ ایک شاعر نے کہا ہے، سبا ملکہ کے اندر شعر ہے اسی معنی میں، الا لا یجہلن احد علینا فنجہل فوق جہل الجاہلین۔ یہ آخری جو قصیدہ ہے نا سبا ملکہ میں، اس میں ہے یہ۔ اس میں وہ کہہ رہا ہے شاعر کہ ہمارے خلاف جہالت والا کام کوئی نہ کہے، جہالت نہ برتے ہمارے خلاف کوئی۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ جہالت برتی تو ہم تمام جہالت برتنے والوں سے بڑھ کے جو ہے نا جہالت برتیں گے اس کے خلاف۔ جاہلیت کے اندر ہوتا تھا یہ، تھوڑی سی غلطی کسی کی ہوتی نا تو قتل کرنے تک پہنچ جاتے کہ اس کو ہم نے قتل کر دینا، زندہ ہی نہیں چھوڑنا۔ یہ حماسہ پڑا ہے نا اس کے اندر، حرب البسوس، شروع میں جاہلی دور کی لڑائی، 40 سال تک وہ لڑائی جاری رہی تھی، ان کے اندر بہت سارے افراد قتل ہو گئے تھے۔ بنیاد کیا تھی؟ کسی کے اونٹنی نے کسی کے کھیت کے اندر وہ داخل ہوئی اونٹنی، تو وہاں کسی پرندے نے انڈے دیے ہوئے تھے، تو پاؤں جو ہے نا اونٹنی کا انڈوں پر آ گیا تو انڈے ٹوٹ گئے، تو انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا، اس نے ہماری کھیت میں انڈے جو ہے نا کیوں توڑے۔ اس کی وجہ سے جو ہے نا پھر وہ اونٹنی والوں نے ان کے افراد قتل کیے، انہوں نے ان کے کیے، 40 سال تک یہ لڑائی جاری رہی تھی۔ یہ ہے جہالت، سمجھ لگی نا؟ یا چھوٹی سی بات پر کسی کا گریبان پکڑ لینا، مثلا چھوٹی سی بات پر ہی، یہ بھی جہالت ہے، سمجھ لگی نا؟ وَأَنذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَن يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ، اور اس کے ساتھ ان لوگوں کو ڈراؤ جو خوف رکھتے ہیں، یخافون جو خوف رکھتے ہیں، ان یحشروا الی ربہم کہ وہ اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے، اپنے رب کی طرف اکٹھے کیے جائیں گے۔ جتنا زیادہ مومن ہوتا ہے نا، کبھی زیادہ نیک متقی، اسی قدر آخرت کا خوف جو ہے نا یہ دل میں رہتا ہے متقین کے دلوں کے اندر۔ ما خافہ الا مومن، صحیح بخاری کے اندر ہے یہ کتاب الایمان میں، ما خافہ الا مومن، کہ مومن ہی اللہ سے خوف رکھتا ہے۔ جو منافق ہے نا یہ نہیں خوف رکھتا، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں ڈرتا۔ تو یہ صحابہ کرام کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، سمجھ لگی نا؟ یہ جو صحابہ کرام تھے نا مکہ میں شروع میں جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا، زیادہ تر یہ ضعفاء الناس ہی تھے، یعنی کمزور قسم کے لوگ، جن لوگوں کی نگاہوں میں جو حقیر سمجھے جاتے تھے، جیسے عبداللہ بن مسعود ہیں، یا عمار بن یاسر ہیں، یا بلال ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سعد بن ابی وقاص، اس طرح کے۔ تو یہ کبھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوتے تھے، اسی دوران قریش جو ہے نا سردار ان کے بڑے وہ بھی آتے، لیکن ان کی یہ خواہش ہوتی تھی کہ جب ہم آئیں تو یہ آپ کے پاس نہ بیٹھے ہوں۔ اتنا عبداللہ بن ام مکتوم کا واقعہ بھی جب یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، عبس وتولی ان جاءہ الاعمى، وہ ان کو حقیر سمجھتے تھے اور اپنی توہین سمجھتے تھے کہ ہماری موجودگی میں یہ آئیں آپ کے پاس۔ آپ ان کو بھی ڈراتے تھے، قریش مکہ کو، سرداروں کو، لیکن ان کو ڈرانا ذرا مفید نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے نا یہ ڈرتے تھے اللہ تعالیٰ سے، قیامت کے دن سے خوف رہتا تھا ان کے دلوں کے اندر، لیکن وہ نہیں ڈرتے تھے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا ہے کہ آپ اس قرآن کے ساتھ ان لوگوں کو ڈرائیں جو یعنی خوف رکھتے ہیں کہ وہ اکٹھا کیے جائیں گے اپنے رب کی طرف۔ لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے اس کے سوا نہ کوئی مددگار ہوگا اور نہ کوئی سفارش کرنے والا، یعنی اللہ کے علاوہ ان کے لیے کوئی بھی ولی نہیں ہوگا۔ ولی سے مراد یہاں مددگار ہے، اور شفیع سفارش کرنے والا۔ لعلہم یتقون، تاکہ وہ بچ جائیں، کیونکہ آپ ان کو اگر آیات سنائیں گے تو یہ مطلب خوف کھائیں گے اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچیں گے، عمل کریں گے، سمجھ لگے نا، متقی بن جائیں گے۔ تو کیونکہ یہ عمل کرتے تھے، سمجھ لگی نا، اور گناہوں سے بچتے تھے، اسی کے نتیجے میں آگ سے بھی بچ جائیں گے، جہنم کی، دوزخ کی آگ سے بچ جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو، لیکن وہ جو کافر تھے نا، جو ڈرتے نہیں تھے، ان کے بارے میں وہ دوسری آیات ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، یہ لا یؤمنون اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے۔ کلا بل لا یخافون الآخرہ، یہ بھی فرمایا کہ یہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح بل تؤثرون الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے تھے۔ کلا بل تحبون العاجلہ وتذرون الآخرہ، کہ دنیا کی زندگی کو پسند کرتے ہو اور آخرت کو چھوڑے بیٹھے ہو۔ یہ اس طرح کے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ جن کے دلوں میں آخرت کا ذرا سا بھی ڈر نہیں تھا، سمجھ لگی نا، اللہ سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ تو یہ صحابہ کرام جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی، ان کی یہ صفت تھی، یعنی خوف ڈر دل کے اندر رکھتے تھے۔ یہ صحیح بخاری کے اندر آیا ہے نا، مرجیہ کا رد۔ مرجیہ جو ہے نا، انہوں نے لوگوں کے دلوں کے اندر خوف جو ہے نا وہ نکال دیا تھا، آخرت کا کوئی خوف نہیں تھا، گناہوں سے کوئی ڈرتے نہیں تھے، اللہ کا خوف نکال ہی دیا تھا انہوں نے۔ ان کے رد میں بھی صحیح بخاری کے اندر کافی مواد ہے، یہ انہی کے رد میں یہ قول پیش کیا، ما خافہ الا مومن، کہ اللہ سے مومن ہی خوف کھاتا ہے، مومن ہی خوف کھاتا ہے۔ ما آمنہ الا منافق، کہ منافق ہی اللہ سے نہ ڈر ہوتا ہے، منافق ہی اللہ سے نہ ڈر ہو جاتا ہے۔ اور وہاں عبداللہ بن ابی ملیکہ کا قول بھی ذکر کیا ہے، تابعی کا، امام بخاری نے، کہتے ہیں ادرکت ثلاثین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کل یخاف علی نفسہ النفاق، یعنی میں نے 30 صحابہ کو پایا ہے، سب جو ہے نا وہ خوف رکھتے تھے اپنے دل کے اندر نفاق کا، ڈرتے تھے۔ اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول بھی ہے صحیح بخاری کے اندر، کتاب الدعوات کے اندر، کہ مومن جو ہے نا وہ اپنے گناہوں کو اس طرح دیکھ رہا ہوتا ہے جس طرح پہاڑ ہو سر پر، پہاڑ کے دامن میں بیٹھا ہو، خوف کھا رہا ہوتا ہے کہ پہاڑ اوپر نہ گر جائے، اس طرح خوف ہوتا ہے مومن کے دل کے اندر۔ لیکن منافق جو ہے نا وہ اپنے گناہوں کو اتنا معمولی سمجھتا ہے جتنا ناک پہ مکھی بیٹھی ہوئی اڑانا معمولی ہے، کہ ناک پہ مکھی بیٹھ گئی ہے تو اس کو اڑا دیا، اس طرح کر دیا، اس طرح معمولی سمجھتا ہے منافق اپنے گناہوں کو۔ اس لیے مومن جو ہے نا یہی خوف رکھتا ہے، آخرت کا خوف۔ یہ فکر آخرت کے بارے میں مضمون ہے پورا، یعنی قرآن مجید کے اندر آیات بکھری ہیں مختلف صورتوں کے اندر، خاص کر کے مکی صورتوں کے اندر اس کا زیادہ ذکر ہے فکر آخرت پر۔ یہ صحیح بخاری میں کتاب الرقاق پڑھ لینا، اس میں بھی بہت کچھ مل جاتا ہے فکر آخرت کے بارے میں بخاری کے اندر۔ آگے مزید انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اور ان لوگوں کو دور نہ ہٹاؤ جو اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ غدات جو ہے نا یہ پہلا جو وقت ہوتا ہے صبح کے وقت، یعنی والعشی
اور پچھلے پہر عشی جو ہے نا یہ سورج ڈلنے کے بعد ہی شروع ہو جاتا ہے، اس میں ظہر کی نماز بھی آ جاتی ہے اور عصر کی بھی آ جاتی ہے۔ یہ سمجھ لگی؟ یریدون وجہ، جو اس کا چہرہ چاہتے ہیں، اللہ کا چہرہ چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے چہرے کی خاطر وہ نیک اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ پر ان کے حساب میں سے کچھ نہیں، یعنی آپ کے ذمے جو ہے نا ان کا حساب نہیں، ہم نے حساب لینا ہے۔ وما من حسابک علیہم من شیء، اور آپ کے حساب میں سے ان پر کچھ نہیں، یعنی آپ کا حساب اور ان کا حساب یہ ہمارے ذمہ ہے۔ فتطردہم، تو آپ انہیں دور ہٹا دیں، آپ انہیں دور ہٹا دیں۔ فتکون من الظالمین، تو آپ قصور واروں میں سے ہو جائیں، آپ قصور واروں میں سے ہو جائیں، یعنی ان کو دور ہٹانا، اپنے سے دور ہٹانا یہ ظلم ہوگا، ظلم۔ اللہ تعالیٰ نے منع کیا اس سے کہ آپ ایسے نہ کریں، کہ ان کی فرمائش پوری نہ کریں، یعنی سرداروں کی، کفر کے جو سردار تھے ان کی فرمائش تھی کہ جب ہم آئیں یہ آپ کے پاس نہ ہوں پھر آئیں گے ہم، اگر یہ ہوں گے تو ہم نہیں آئیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ تھا کہ ہو سکتا ہے یہ میری بات کو قبول کر لیں، اس امید سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ابھی خیال پیدا ہوا ہی تھا کہ میں ان کو کہہ دیتا ہوں کہ جب وہ ہوں تو آپ نہ آیا کریں، لیکن آپ کے کہنے سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل فرما دی تھی، کیونکہ اللہ کو تو پتہ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ بن گیا ہے ان کو یہ کہنے کا کہ ان کی موجودگی میں میرے پاس آپ تم نہ آیا کرو۔ آپ کی بھی نیت صحیح تھی، یعنی یہی تھی حرص کہ یہ اس طریقے سے ہو سکتا ہے میری دعوت کو قبول کر لیں کافروں کے جو سردار تھے، لیکن اللہ تعالیٰ کو خوب علم تھا اس بات کا کہ ان کو جو ہے نا یہ آپ کی نصیحت وعظ تبلیغ یہ فائدہ نہیں دے گی، تو آپ ان کی فرمائش کو پورا نہ کریں۔ یہ صورت عبس وتولی میں جو ہے نا وہ اسی طرح کی آتے ہیں، یہ وما علیک الا یزکا، یہ واما من استغنی فانت عنہ تلہی، اس طرح کی آیتیں وہ بھی اسی طرف اشارہ ہے۔ یہ بعد میں جو ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کا احترام کرتے تھے، تکریم ان کی کرتے تھے اس آیت کے نازل ہونے کے بعد، تو یہ اگلی آیت کے اندر آیا ہے۔ ادھر سعد رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان لکھا ہوا ہے، کہتے ہیں کہ ہم 6 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے، مشرکین نے کہا کہ ان لوگوں کو اپنی مجلس سے نکال دیں، ان میں عبداللہ بن مسعود بھی تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ آیت نازل فرمائی تھی وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الفضائل، باب فی فضل سعد بن ابی وقاص، اس باب میں ہے یہ حدیث، 2413 نمبر حدیث ہے یہ۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے ان میں سے بعض کی بعض کے ساتھ آزمائش کی ہے۔ یہ شروع میں ایمان لانے والوں کی اکثریت جو ہے نا یہ کمزور مردوں، عورتوں، لونڈیوں اور غلاموں کی تھی، یعنی شروع میں کمزور لوگوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی تھی، کچھ عورتیں تھیں، کچھ غلام، کچھ لونڈیاں، اس طرح۔ لیکن یہ جو دولت مند تھے نا یہ اکثر انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، جو رؤساء الناس ہیں، جس طرح ابو سفیان سے ہرقل نے سوال کیا تھا نا اضعفاء الناس اتبعوہ ام اشراف الناس، تو ابو سفیان نے کہا تھا بل ضعفاؤہم،
یعنی جو ضعفاء ہیں نا، کمزور ہمارے، انہوں نے اس کی پیروی کی ہے، اس پیغمبر کی، نبی کی، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ہمارے کمزوروں نے اس کی پیروی کی ہے، جو ہم میں کمزور سمجھے جاتے ہیں۔ پھر عقل نے اس وقت یہ کہا تھا کہ کذالک اتباع الرسل، یعنی نبیوں کے پیروکار اسی طرح ہی ہوتے ہیں، یعنی کمزور قسم کے لوگ جو ہے نا وہی نبیوں کی بات مان لیتے ہیں جلدی۔ نوح علیہ السلام کی قوم نے بھی کہا تھا نا، ما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، یعنی دیکھنے میں جو ہماری نگاہوں میں رذیل لوگ ہیں نا، گھٹیا قسم کے، انہوں نے ہی آپ کی پیروی کی ہے۔ اگر یہ آپ حق پر ہوتے تو پھر ہم نے آپ کی پیروی کرنی تھی۔ اگر تو اس کو انہوں نے دلیل بنایا کہ کمزور گھٹیا قسم کے لوگ آپ کی چونکہ پیروی کرتے ہیں نا تو آپ حق پر نہیں ہیں۔ کفار مکہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا اس طرح۔ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کا رد کیا ہے یہ، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، یہ شروع میں جو ہے نا اس طرح کے تھے، یہ آزمایا تھا، یعنی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض کے ساتھ، یعنی یہی چیز کافر سرداروں کی آزمائش کا ذریعہ بن گئی۔ یہ کافر جو ہے نا ان کمزور لوگوں کا مذاق اڑایا کرتے تھے، ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، مذاق کرتے تھے۔ تو لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، تاکہ وہ کہیں کیا یہی لوگ ہیں جن پر اللہ نے ہمارے درمیان میں سے احسان کیا ہے، کیا یہی وہ لوگ ہیں، یہ حقارت سے کہتے تھے أَهَٰؤُلَاءِ، کیا یہ ہیں وہ جن پر اللہ تعالیٰ نے احسان کیا ہے ہمارے درمیان میں سے، یعنی اس طرح مذاق اڑاتے تھے ان کا، اپنے آپ کو تو بہت بلند سمجھتے تھے نا، تو ان کو حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے اور اس طرح کہہ دیتے تھے۔ الیس اللہ بعلم بالشاکرین، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا اللہ شکر کرنے والوں کو زیادہ جاننے والا نہیں؟ یہ استفہام تقریری ہے، اس کا جواب آئے گا بلا، کیوں نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ شاکرین کو خوب جاننے والا ہے، شکر گزاروں کو خوب جاننے والا ہے۔ ان کا اصل مقصد یہ تھا کہ اگر ایمان لانا، اسلام قبول کرنا یہ اللہ کا احسان ہوتا تو ہم اس کے زیادہ حقدار تھے، یہ احسان اللہ نے ہم پر کرنا تھا اگر یہ حق ہوتا، اس لیے جب ہم پر نہیں کیا، ان پر کیا ہے جو حقارت والے ہیں، تو یہ حق ہی نہیں ہے، اس طریقے سے جو ہے نا وہ انکار کرتے تھے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے ان کی مزید شان جو ہے نا وہ بیان کی ہے، وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آئیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، آپ کے پاس جب آئیں وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں ہماری آیتوں کے ساتھ، فَقُلْ، تو آپ کہیں سلام علیکم، سلام ہے تم پر، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے رحم کرنا اپنے آپ پر لازم کر لیا ہے۔ رحم کرنے سے مراد تم پر رحم کرنا مراد ہے، یعنی تم پر، اس طرح کے لوگوں پر رحم کرنا۔ انہ من عامل منکم سوءا، یہ بھی ہو ضمیر جو ہے نا یہ ضمیر شان ہے، کہ بے شک حقیقت یہ ہے کہ تم میں سے جو شخص جہالت سے کوئی برائی کرے، جہالت سے کوئی برائی کرے، ثم تاب من بعدہ، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، واصلح، اور اپنی اصلاح کر لے، نیک بن جائے یعنی، فانہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔
یہ کمزور اہل ایمان کو اپنے پاس سے دور ہٹانے سے منع فرمایا۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ يَدْعُونَ، اس آیت میں اس سے منع کیا کہ آپ ان کو دور نہ ہٹائیں، کمزور اہل ایمان کو۔ کمزور سے مراد جو ہے نا، لوگوں کی نظروں کے اندر جو کمزور سمجھے جاتے تھے نا، یہ مراد ہے، ورنہ ایمان کے اعتبار سے کمزور مراد نہیں ہے۔ یہ ایمان کے اعتبار سے تو وہ پہاڑوں کی طرح مضبوط تھے ایمان میں۔ تو اب اس آیت میں ان کے اکرام اور عزت افزائی کا حکم دیا ہے، یہ امام راضی نے کہا ہے، یعنی مناسبت قائم کی ہے اس آیت کی ماقبل کے ساتھ۔ تو جو لوگ کفر اور شرک کے غلبے کے باوجود یہ آپ کی دعوت قبول کر کے مسلمان ہو رہے ہیں، انہیں امن اور سلامتی کی خوشخبری دے دیجیے، یعنی یہ کہ اسلام لانے کے بعد وہ اللہ کے عذاب سے امن والے ہو گئے، اب ان کی ان اعمال پر پکڑ نہیں ہوگی۔ یعنی جو کفر کی حالت میں انہوں نے پہلے گناہ وغیرہ کیے تھے نا، کفر کی حالت میں، وہ سارے معاف اللہ تعالیٰ نے کر دیے ان کے، سمجھ لگی نا؟ کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جو بھی توبہ کر کے اسلام کے اندر داخل ہو جاتا ہے نا، اس کے سابقہ سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ الاسلام یہدم ما کان قبلہ، توبہ کے بارے میں آتے ہیں التوبۃ تہدم ما کان قبلہ، یہ اسلام کے محاسن میں سے ہے، یہ خوبیوں میں سے کہ جو بھی اسلام کو قبول کر لیتا ہے نا، ماضی کے کفر کی حالت میں سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ کل عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، جميعا آ گیا نہیں، جو توبہ کر لے سارے گناہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ یہ ان کی فضیلت بیان کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اس لیے تو ماضی کے کسی گناہ کو یاد کر کے کسی بھی نو مسلم کو آر دلانا یہ منع ہے۔ یا کوئی فاسق فاجر ہے مسلمان لیکن توبہ کر کے نیک بن جاتا ہے، تو اس کے ماضی کے گناہ کو ذکر کرنا اس کے سامنے اسلام لانے کے بعد اور اس کو آر دلانا یہ منع ہے، سخت منع ہے، کیونکہ توبہ کر کے اس طرح بندہ بن جاتا ہے کہ جس طرح اس نے گناہ کیا ہی نہیں، پاک صاف کر دیتا اللہ تعالیٰ نے۔ بلکہ کئی دفعہ توبہ والی حالت جو ہے نا، توبہ کے بعد والی حالت اس کی توبہ کرنے سے پہلے جو حالت ہوتی ہے اس سے کہیں بہتر بن جاتا ہے وہ بندہ، پہلی حالت بعد والی حالت اس کی اچھی ہو جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ ان کے لیے جو ہے نا یہ خوشخبری ہے، یہ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ، اور اسی طرح ہم آیات کو کھول کر بیان کرتے ہیں، وَلِتَسْتَبِينَ سَبِيلُ الْمُجْرِمِينَ، اور تاکہ مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے۔ تستبینہ پہلے بتایا تھا شروع میں، یہ باب حروف کی زیادتی کی وجہ سے معنی کے اندر زیادتی ہوتی ہے، خوب واضح ہو جائے۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں اس طرح، یعنی یہ باتیں جو ہے نا آیتوں کے اندر جو ذکر ہوئی ہیں کھول کر بیان کر دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، تاکہ حق ظاہر ہو جائے اور اس پر عمل کیا جا سکے، اور مجرموں کا راستہ خوب واضح ہو جائے تاکہ اس سے بچا جا سکے۔ یہ تفسیر جلالین کے اندر تفسیر کی ہے اسی طرح ہی، یعنی دونوں راستے اللہ تعالیٰ کھول کے بیان کر دیتا ہے، کافروں کا بھی اور اہل ایمان کا بھی، حق کا بھی اور باطل کا بھی۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، تاکہ پوری طرح حجت قائم ہو جائے، واضح ہو جائے، کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یہ بانا یبینوں کا معنی ہوتا ہے الگ ہونا، واضح ہونا، اور استبانہ یستبینوں کا معنی ہوتا ہے خوب واضح ہونا، خوب واضح ہونا۔ چلو وقفہ کر لیں کچھ۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ الرحیم، یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، کہہ دیجئے بے شک مجھے منع کیا گیا ہے کہ میں ان کی عبادت کروں جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔
جنہیں تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو۔ قل لا اتبع اہواءکم، کہہ دیں میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلتا۔ لا اتبع، میں نہیں پیچھے چلتا، اہواءکم تمہاری خواہشوں کے، تمہاری خواہشات کے۔ قد ضللت اذن، تب تو میں تحقیق گمراہ ہو گیا۔ یقیناً میں اس وقت گمراہ ہو گیا۔ اذن کا معنی ہے اس وقت سے مراد ہے کہ اگر میں نے ان کی عبادت کر لی تو پھر تو میں گمراہ ہو گیا۔ وما انا من المہتدین، اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں، یہ اوپر کی آیت میں یہ بیان ہوا کہ اللہ تعالی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ حق واضح ہو اور مجرموں کا راستہ ظاہر ہو جائے۔ اب اس آیت کریمہ کے اندر مجرموں کے راستے پر چلنے سے منع کر دیا ہے کہ مجرموں کے راستے پر چلنا منع ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہو جائے گا کہ مجرموں کا راستہ کیا ہے جس پر چلنے سے تمہیں منع کیا گیا ہے۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں کہ میں تمہاری خواہشوں کے پیچھے نہیں چلوں گا، اگر میں ایسا کروں تو میں گمراہ ہو جاؤں گا اور میں ہدایت پانے والوں میں سے نہیں ہوں گا۔ اللہ کی ہدایت کے مخالف قول کو کتنا ہی حکیمانہ اور دانش مندانہ سمجھا جائے وہ محض خواہش پر مبنی ہے، یعنی اللہ کی بات کے خلاف کوئی بھی بات ہو نا، وہ چاہے جتنی بھی اچھی لگے لیکن اللہ کی بات کے خلاف ہو اگر، تو وہ یہی سمجھا جائے گا کہ یہ خواہش پرستی ہے، خواہش کے پیچھے چلنا ہے اور سراسر ضلالت اور گمراہی ہے۔ اس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ کسی کے پاس حکم کا اختیار سمجھنا اس کی عبادت ہے، اور غیر اللہ کی عبادت شرک ہے جو سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس لیے یہاں یہ اس کا ذکر کیا ہے خاص طور پہ، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون، یعنی آپ ان سے کہہ دیں کہ مجھے اللہ کے سوا ان تمام چیزوں کی عبادت سے منع کیا گیا ہے جنہیں تم پکارتے ہو۔ یہ خاص طور پہ شرک ذکر کر دیا گیا ہے نا، تو اب جو شرک کرتے ہیں تو شرک کرنا جو ہے نا یہ خواہش کی پیروی کرنا ہے، بلکہ جو شرک کرتا ہے نا یہ اپنے خواہش کو اپنا الہ بنا رہا ہے۔ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيْهِ وَكِيلًا، یعنی اس سے زیادہ بڑا گمراہ کون ہے جس نے اپنے الہ جو ہے نا اپنی خواہش کو بنا لیا۔ شرک کرنے والا اپنی خواہش کو اپنا الہ بنا رہا ہوتا ہے، الہ بنانا ہے یہ۔ آگے فرمایا ہے قل انی علی بینۃ من ربی، آپ کہہ دیں بے شک میں اپنے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل پر ہوں۔ بینہ نکرہ ہے نا، ایک واضح دلیل پر ہوں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم نے اسے جھٹلا دیا ہے، یہ واضح دلیل جو ہے نا یہ وحی الہی، اللہ تعالیٰ کی وحی، یہ وحی کا اصل الاصول جو ہے نا یہ توحید ہے، توحید باری تعالیٰ بنیاد، تو یہ توحید کو ہی جھٹلاتے تھے، مشرکین توحید کو جھٹلاتے ہیں۔ تو ما عندی ما تستعجلون بہ، اور جس چیز کا تم جلدی مطالبہ کر رہے ہو، یعنی جس چیز کے بارے میں تم جلدی مانگ رہے ہو وہ چیز میرے پاس نہیں ہے۔
ما اندی نہیں ہے میرے پاس، ما وہ چیز تستعجلون بہی جو تم جلدی مانگ رہے ہو۔ باب استفعال کے اندر طلب کا معنی ہوتا ہے نا استعجال، یعنی جلدی حاصل ہونا، طلب کرنا۔ یہ عذاب مراد ہے اس سے، اللہ کا عذاب، وہ عذاب کے جلدی لانے کا مطالبہ کر رہے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اگر ہم باطل ہیں تو پھر ہم پر عذاب کیوں نہیں آ جاتا، جلدی لے آ پھر عذاب آ جائے ہم پر اگر ہم جھوٹے ہیں۔ اس کے بارے میں کہا ہے کہ یہ عذاب لانا جو ہے نا یہ میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ ان الحکم الا للہ، نہیں ہے یہ حکم یعنی فیصلہ کرنا مگر اللہ کے لیے، فیصلہ اللہ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ فیصلہ عذاب نازل کرنے کا فیصلہ اللہ کے علاوہ کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ یقص الحق، وہ حق بیان کرتا ہے، قصہ یقصو اس کا معنی بیان کرنا بھی ہوتا ہے۔ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، اور وہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے، اور وہی فیصلہ کرنے والوں میں سب سے بہتر ہے۔ اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ معجزانہ طریقے سے عذاب آ جائے یہ اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہے۔ معجزات پر اختیار جو ہے نا یہ اللہ کا ہی ہوتا ہے۔ انما الآیات عند اللہ، آیات یعنی نشانیاں پیش کرنا، معجزات دکھانا یہ اللہ کے پاس ہے۔ یا ما کان لرسول ان یاتی بآیات الا باذن اللہ، اس طرح کی آیات ہیں قرآن پاک کے اندر کہ نشانی دکھانا، معجزہ دکھانا یا عذاب لانا یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ کوئی زلزلے کی شکل میں آ جائے، کوئی پتھروں کی بارش، یا زمین کے اندر دنسانا، یا سمندروں میں غرق کر دینا وغیرہ، مختلف طرح کے عذاب آئے ہیں پہلی قوموں پر۔ تو طوفان آ جائے کوئی مثلاً، یا آل فرعون پر جو مختلف طرح کے عذاب آتے رہے ہیں، ارسلنا علیہم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، اس طرح کے جو عذاب ہیں یہ اللہ تعالیٰ ہی بھیجتا رہا ہے نا، کوئی موسیٰ علیہ السلام کے اختیار میں تو نہیں تھے نا۔ آل فرعون موسیٰ علیہ السلام سے اتنا کہتے رہے تھے کہ اپنے رب سے دعا کر، اگر ٹال دے گا تو ہمیں ایمان لے آئیں گے۔ اللہ ٹال دیتا تھا لیکن ایمان نہیں لاتے تھے، آخر کار پھر غرق کر دیے گئے، خاتمہ کر دیا گیا ان کا۔ ان الحکم الا للہ، یعنی حکم جو ہے نا یہ اللہ ہی کا ہے۔ یقص الحق وهو خیر الفاصلین قل لو ان عندی ما تستعجلون بہ، آپ کہہ دیں اگر واقعی میرے پاس وہ چیز ہوتی، اگر واقعی میرے پاس ما وہ چیز ہوتی تستعجلون بہ جو تم جلدی مانگ رہے ہو، لقضی الامر بینی و بینکم، تو میرے درمیان اور تمہارے درمیان معاملے کا ضرور فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ قضیہ فیصلہ کر دیا جاتا ہے، یعنی اگر میرے اختیار میں ہوتا نا یہ عذاب لانا تو پھر تم پر عذاب میں نے یعنی عذاب میں میں نے مبتلا کر دینا تھا تمہیں، لیکن میرے اختیار میں نہیں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ سب سے بڑا حلیم ہے، ویسے اللہ حلم اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، صبر بھی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، الصبور ہے اللہ تعالیٰ، اور الحلیم ہے اللہ تعالیٰ۔ حلم جو ہے نا صبر سے بھی بڑھ کر ہوتا ہے، وصف یہ صبر والا۔ تو یہ عذاب نہ بھیجنا فوراً نافرمانیوں پر، کفر پر، شرک پر، حتیٰ کہ کئی اللہ تعالیٰ کی توہین بھی کر رہے ہوتے ہیں،
اللہ تعالیٰ کے پیغمبروں کو یعنی اذیتیں بھی دے رہے ہوتے تھے لوگ، لیکن اس کے باوجود اسی وقت عذاب نہیں آتا تھا۔ یہ اللہ کے حلم کا تقاضا تھا، حلم، بردبار۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا حلیم ہے کہ اسی وقت جو ہے نا پکڑتا نہیں ہے کہ اسی وقت ہی عذاب آ جائے۔ اگر کوئی اللہ کو گالی بھی نکالے نا تو پھر بھی اسی وقت نہیں پکڑتا اللہ تعالیٰ۔ یہ حلم ہے اللہ تعالیٰ کا، حلم۔ واللہ عالم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے، اللہ ظالموں کو زیادہ جاننے والا ہے۔ یہ اسم تفضیلی ہے، عالم، ظالموں کو، یعنی کوئی اللہ تعالیٰ سے بچ تو نہیں جائیں گے، یہ عذاب جب اللہ چاہے گا بھیج دے گا، اللہ کی پکڑ سے بچ نہیں سکتے، یہ ہے، کیونکہ اللہ جانتا ہے کہ کب عذاب آنا ہے، یہ اللہ کو علم ہے کب عذاب آنا ہے۔ آگے سمجھے؟ اگر دنیا کے اندر کوئی بچ بھی جائے، اللہ نہ دے عذاب، موت تو آ ہی جاتی ہے نا، تو موت کے بعد پھر عذاب ہی ہے، عذاب سے تو بچ نہیں سکتا ظالم۔ قرآن میں آتا ہے نا، قل ربکم ذو رحمت واسعہ ولا یرد باسہ عن القوم المجرمین، یعنی تمہارا رب جو ہے نا وسیع رحمت والا ہے۔ وسیع رحمت میں یہ بھی آ جاتا ہے نا کہ فوراً نہیں پکڑتا، یہ بھی رحمت ہے اس کی کہ اسی وقت نہیں پکڑتا۔ ولا یرد باسہ عن القوم المجرمین، اور مجرم لوگوں سے اس کا عذاب جو ہے نا وہ رد نہیں کیا جا سکتا، ہٹایا نہیں جا سکتا، یعنی عذاب آنا ہی آنا ہے۔ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَن لا إله إلا أنت